سمجھ جائیں گے. بڑے بڑے قائدین، معاف کریں میں کسی کو ٹونٹ نہیں کرنا چاہ رہا، بڑے بڑے پیر بنے، کچھ بھی بنے، امت کا درد نہیں ہے تو ان کے لیے یہ جملہ ہے. علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ جس کے لیے کہا تھا وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے خطیب تھے جن کا توتی بولتا تھا ہندوستان میں. اس کے باوجود علامہ ارشد القادری ان کو خط میں لکھتے ہیں کہ امت کے حالات کے سلسلے میں اگر آپ خاموش رہے تو آپ کی بیداری کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. تو جملہ کتنا پیارا ہے، فرماتے کاش مجھے سورہ اسرافیل مستعار مل جاتی. فرماتے ہیں اسرافیل علیہ السلام کی سور مجھے ادھار میں مل جاتی، وہ پھونک پھونک کر کے میں ہنگامہ محشر برپا کر دیتا آپ کو بیدار کرنے کے لیے. یہ درد تھا میرے عزیزوں، درد تھا. آج ضرورت ہے اس بھولی بھالی امت کو اس طرح سے ایسی آوارہ چھوڑنے کی بجائے ان کے راستے طے کیے جائیں، ان کے راستے طے کیے جائیں. میرے عزیزوں، جو حالات یہاں پر بنے ہوئے ہیں اس سلسلے میں بھی میں آپ سے کہوں کس طرح کے حالات بنے. آج اگر علامہ ارشد القادری ہوتے تو یہ چپی اور خاموشی تو نہیں ہوتی. کم سے کم میں جو بولنا چاہ رہا، ہمارے علماء جیلوں میں بند ہیں، ان کے سلسلے میں آواز کوئی کیوں نہیں اٹھاتا. بریلی شریف خاندان اعلی حضرت توقیر رضا صاحب آج تک اندر ہیں، اور قمر غنی عثمانی صاحب 4 سال سے اندر ہیں. کسی کو ڈر لگتا ہے تو الگ بات ہے کہ ان کے نام لے لیے، ان کے نام لے لیے، ہمارے لیے معاملات نہ آ جائیں. تف ہے تمہاری ایسی سوچ پر. امت مصطفیٰ کا وہ حصہ ہے یا نہیں، ٹکڑا ہے یا نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. مومن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک جسم کے کئی اعضاء، ایک جسم کے کئی اعضاء، اگر بخار آئے تو ہاتھ میں بھی تکلیف ہوگی، پیر میں بھی تکلیف ہوگی، سر میں بھی درد ہوگا. مومن کی مثال ایسی ہے کہ ایک مومن کو درد ہوگا تو سارے مومنوں کو درد ہونا چاہیے، بے شک سارے مومنوں کو درد ہونا چاہیے. مدرسے والے، تنظیموں والے، خانقاہوں والے یہ سوچ کے بیٹھے ہوں کہ ابھی ہماری خانقاہ پہ تھوڑی نہ کوئی مسئلہ آیا ہے، وہ جاتا ہے تو جائے. اگر تمہاری ایسی سوچ ہے تو انتظار کرو، کل آپ کی باری ہے، کل آپ کی باری ہے. کتنا بچنا چاہو گے؟ جو سیکولر بن کر کے اپنے آپ کو چھپاتے تھے آج ان کی حالت ایسی ہے. آج حالت ایسی ہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ وہ ان کے ہو پائے نہ سنیوں کے ہو پائے. اسی لیے مسلمانوں آج جو ضرورت ہے تمہارے اندر، باقی میں کسی اور کو بیدار کرنے نہیں آیا. بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں. نوجوان جو مجھے سنتے ہیں ان سے اب ایک ہی بات کہتا ہوں، اب شاید تم ڈھونڈتے رہ جاؤ، دوسرا ارشد القادری ملے گا نہیں جو تمہاری قیادت کرے. ارے ہمیں نہیں ملتا، تمہیں کیا ملے گا؟ سبحان اللہ. درد ہے اس لیے بول رہا ہوں، درد ہے کہ ان معاملات میں، امت کے معاملات میں جو اپنے گھر سے نکل کر کے ہر جگہ جاتا تھا وہ کون ہے آج؟ کون ہے؟ مدارس اسلامیہ پر کچھ آنچ آئے تو کوئی بات کرنے والا؟ سبحان اللہ. پچھلے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہوگا الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جو ازہر ہند کہلاتا ہے کس طرح کی مصیبتوں سے گزر رہا ہے، سارے علماء کو پتا ہے، سارے علماء جانتے ہیں. جامعہ اشرفیہ مبارک پور جس نے ہندوستان کو بڑے بڑے قائدین دیے ہیں، علامہ ارشد القادری بھی اسی کے خوشہ چین ہیں. آج اشرفیہ کے اوپر کیا حالات ہیں آپ کو پتا نہیں ہے؟ علماء تو جانتے ہوں گے حکومت کی کیسی سختیاں ہیں. بنا تنخواہ لیے ہوئے وہ کئی مہینوں سے وہاں خدمت کر رہے ہیں، ان کی تنخواہیں بند کر دی گئی، روک دی گئی.
ہمارے ان حالات پر اگر قیادت نہیں ہوتی تو پھر کن حالات پر قیادت ہوگی؟ کن حالات پر قیادت ہوگی؟ ممبروں پر ایک دوسرے کے امامے کھینچنے پر۔ توجہ چاہتا ہوں، رئیس القلم ہمیشہ یہ چیز پسند فرماتے تھے کہ امت کا درد رکھنے والا کوئی عالم کسی خطے کا ہو، وہ میرے گھر کے بچوں سے زیادہ عزیز ہے۔ ان کا یہ درد جو میں نے محسوس کیا، آج اپنوں کے لیے الگ مسائل، غیروں کے لیے الگ مسائل، یہ نہیں تھا ان کے گھر۔ میں نے آیت اسی لیے پڑھی، زرقانی صاحب ابھی جو کہہ رہے تھے کہ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ان کا یہ جملہ سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ اپنوں سے غیروں سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جائیے، اپنوں سے مقابلہ ہو تو ہار جائیے۔ یہ جملہ آسان نہیں ہے، پریکٹیکل بہت مشکل ہے، اور یہی قرآن کا مفہوم ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کی یہی صفت تھی، وہ سخت تھے تو غیروں کے لیے، اور آپس میں نرم دل تھے، ایسے نرم دل، ایسے رحم دل تھے۔ سختی ان لوگوں پر کرنی چاہیے تھی جو میرے نبی کی شان میں بھونکتے ہیں، نہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے۔ جب سے یہ چیزیں ہمارے اندر بدل گئی تو ہمارے حالات بھی ایسے تتر بتر ہو گئے۔ آج دیکھو کوئی بھی آ کر کے ایک چھوٹا سا لیڈر بھی مسلمانوں کی چھوٹی سی ٹکڑی کو کاٹ کے لے کے چلا جاتا ہے۔ ہر جگہ یہی حالات ہے، ہر جگہ یہی حالات ہے۔ مجھے کس مسئلے پر بات کروں یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ مسلمانوں کے جو معاملات ہیں، نشہ اتنا زیادہ عام ہے کہ ان کے نشہ خوری پر بات کریں، زنا بڑھتا جا رہا ہے اس پر بات کریں، عورتوں کی بے حیائی عروج پر آ گئی اس پر بات کریں، ایجوکیشن میں اتنے پیچھے ہو گئے اس پر بات کریں۔ سمجھ میں نہیں آتا، ہزار مسائل ہیں ہمارے، کن مسائل پر بات کریں؟ اخیر میں جا کر کے ہمارا جو درد ہے وہ اس نقطے پر پہنچتا ہے۔ ان کو ایک ایک مسئلے کا علاج کرتے رہو گے، زندگی تمام ہو جائے گی، بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ بیماریاں بہت ہیں لیکن علاج ایک ہی ہے، امت مصطفیٰ کا علاج ایک ہی ہے، وہ علاج کا نام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، وہ ایک ہی علاج۔ آج امت کو ان قدموں سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جب جب حلقوں کی بات ہوتی ہے، جب جب اپنے اپنے خاص جماعت کی بات ہوتی ہے تو امت بار بار جھگڑے کرتی ہے۔ جماعت سے مراد میں اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف پیروں کے اپنے حلقوں کی بات۔ یہ پیر کا مرید اس سے نہیں مل سکتا، وہ پیر کا مرید اس سے نہیں مل سکتا، ان سے سلام اس کا نہیں، اس کا سلام اس سے نہیں۔ اس منبر پر آج دیکھیں آپ علماء کرام، میرا حسن زن یہ کہتا ہے، زرقانی صاحب اس کی تائید کریں، ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کے عرس میں یہاں کسی ایک پیر کا مرید عالم نہیں بیٹھا ہے، صرف ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کے مریدین نہیں ہیں، سارے سلسلے کے جمع ہوئے، اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ انہوں نے ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو دیکھا ہے کہ یہاں پر چھانٹا نہیں جاتا، یہاں پر جمع کیا جاتا، اس لیے جمع ہوئے۔ باقی تو ڈر لگتا ہے، ان کے بھی اسٹیج خاص ہیں، سب کے، ہمیں پتہ ہے، میں کھل کر بول رہا ہوں، سب خطیبوں کے، سب شاعروں کے اسٹیج خاص ہے۔ اس اسٹیج والا اس اسٹیج پہ نہیں جائے گا، ہے سنی، ان کے بٹے ہوئے ہیں، لیکن میرے عزیزوں، علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں بھی اور ان کی حیات کے بعد بھی آج یہ منبر گونا گو خصوصیات کے ساتھ جو جمع ہے، کاش امت کے تمام سنی علماء کا اتحاد اور قیادت زندہ ہو جائے۔ میرا وجدان کہتا ہے پورا ہندوستان کو چھوڑو، جمشید پور کے سنی اکٹھا ہو جائے، ہندوستان کو ہلانے کے لیے کافی ہو جائے۔
زندہ باد زندہ باد کیا سمجھتے ہو؟ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ